السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے۔ قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ تو دیکھیے ایک نماز کتنے فائدے اس کے، کیا کیا کر رہی ہے وہ نماز۔ فرشتوں کی محبوب چیز ہے، اللہ کی رضا ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہو رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، رزق میں برکت ہو رہی ہے، یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد ہی یہی ہے، بدن کی راحت ہے، صحت قوت ملتی ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، جو نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن نماز اس کے لیے سفارش کرے گی، اس کے حق کے لیے جھگڑے گی۔ قبر میں چراغ ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوا، قبر میں کوئی لائٹ نہیں، کسی بجلی کا انتظام نہیں، وہاں قبر میں چراغ کا کام نماز کرے گی، اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے۔ قبر میں تنہائی میں جب انسان وحشت میں ہوگا تو پھر وہاں پر نماز دل بہلائے گی۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، منکر نکیر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی خوفناک ان کی حیت، اتنی حالت خطرناک ہوتی ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر ہی ڈر جائے، مگر نماز پڑھنے والا ہوگا، اگر نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا تو وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب آسانی سے دے دے گا۔ قیامت کی دھوپ میں نماز سایہ ہے، قیامت کی دھوپ کیسی ہوگی؟ سوا نیزے پر سورج ہوگا، آج سورج اتنی دور ہے، تب ہم گرمی میں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، پسینے میں تر ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جب اتنے قریب سورج ہوگا کہ آتا ہے، لوگ پسینے میں پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پیٹ تک، کسی کا کاندھے تک، تو کتنی خطرناک دھوپ ہوگی۔ تو اس وقت میں نمازی کے اوپر کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں نمازی ہوگا۔ اندھیرے میں روشنی ہے، نماز کیا ہے؟ اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، جہنم سے بچانے والی ہے، اعمال کی ترازو کا بوجھ ہے۔ نائم اعمال میں جب اعمالوں کا وزن ہوگا تو نماز کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پل صراط پر سے جلدی سے گزارنے والی ہے۔ پل صراط کتنا خطرناک پل ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ چھری سے، تلوار سے تعبیر کرنا بھی اسے صحیح نہیں، تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار بتاتے ہیں اور بال سے زیادہ باریک، اور یہ بھی صرف ایک سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز پل صراط ہے، اور اس کے نیچے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے نعوذ باللہ تو ہم کٹ کر نیچے ہی جہنم میں گر جائیں گے، اور اگر اعمال اچھے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، تو انشاءاللہ اس پر سے بجلی کی طرح گزر کر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ، وقتوں کی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، تو حق تعالی شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں، 9 چیزوں کے ذریعے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، خود اس کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ خود محبوب رکھتے ہیں، جس کو اللہ محبوب رکھے تو پھر فرشتے کیا، دنیا کی مخلوق کیا، ہر چیز اس کو محبوب رکھتی ہے۔ دوسرے، تندرستی عطا فرماتے ہیں، جب صحت تندرستی ہوتی ہے تو صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، پھر انسان بڑا سے بڑا کام کر گزرتا ہے۔ ذرا سی طبیعت خراب ہونے سے انسان کیا اپنا آپ کو دوسروں کا محتاج سمجھنے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسی بیماری ہو گئی، میں تو دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ تو تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرا، فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے تمام شیاطین سے، بلاؤں سے۔ چوتھے، اس کے گھر میں برکت آتی ہے۔ برکت بہت اہم چیز ہے، اگر برکت پہ بیان کیا جائے صرف برکت پر ہی تو بہت لمبا ہو، برکت اتنا جامع لفظ ہے برکت۔ پانچویں، اس کے چہرے پر صلح کے انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں، چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ رونق آ جاتی ہے۔ آج چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان طرح طرح کی کریموں کا استعمال کرتا ہے، مگر اگر نماز کا پابند ہے تو خود بخود اس کے چہرے پر انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ چھٹے، اس کا دل نرم فرماتے ہیں، دل کا سخت ہونا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، دل نرم ہونا چاہیے۔
7واں پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ 8واں جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 9ویں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت وارد ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ پہلی چہرے کی رونق ہے، دوسرا دل کا نور ہے، تیسرا بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، چوتھا قبر کا انس ہے، پانچواں اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، چھٹا آسمان کی کنجی ہے، ساتواں اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، آٹھواں اللہ کی رضا کا سبب ہے، نواں جنت کی قیمت ہے، 10واں دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے کہ جس نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کو ہی گرا دیا، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا۔ دین کی بنیاد، دین کی اصل، دین کی جڑ نماز ہے۔ قیامت کے دن آتا ہے سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو انسان کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز ہی صحیح نہیں نکلی، اللہ نہ کرے، تو پھر باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو۔ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ مرد حضرات کو بھی گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، جیسے قبرستان میں نمازیں۔ مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ گھروں میں سنتوں کا اہتمام کرتے رہا کریں، نوافل ادا کرتے رہا کریں، اور اپنے یہاں کی مستورات سے بھی نمازوں کو گھروں میں قائم کروائیں۔ یہ تو مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء چمکدار اور روشن ہوں گے، اور اسی وجہ سے میری امت دوسری امتوں کے مقابلے میں پہچانی جائے گی۔ اپنے اعضاء وضو سے میری امت قیامت کے دن پہچانی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا اور آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اور بہت سی حدیث میں آیا ہے کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے نشان کو مٹائے، سجدے کے نشان کو جلائے۔ یعنی اللہ نہ کرے اگر انسان اپنے کسی برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا اور وہ نمازی تھا تو جہنم بھی اس کے سجدے کے نشان کو نہیں کھائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں شفا ہے۔ دوسری جگہ اسی کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھ اور نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری بھی پیش ہے، کہیں پہ درد ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ نماز میں شفا ہے اور نماز پڑھ کر پھر اللہ سے دعا کر لینی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو خواب میں دیکھا تو آپ نے جنت میں اپنے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بھی قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے صبح میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ جنت میں بھی تھے؟ تم دنیا میں تو میرے ساتھ رہتے ہی ہو، جنت میں بھی میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دن یا رات میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، جتنی بھی مجھے مقدر ہوتی ہے، جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں تحیۃ الوضو کو پڑھ لیتا ہوں۔ تحیۃ الوضو کیا ہوتی ہے؟ وضو کے بعد شکرانے کے نفل جو پڑھے جاتے ہیں اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے وضو کی اور نماز کی کتنی برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نصیب ہو رہا ہے جنت میں بھی تحیۃ الوضو کی برکت سے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا لی جاتی ہے جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر مصیبت نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھس جانا کچھ بھی دور نہیں ہوتا۔ آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ بجلیاں گر گئیں، کہیں پہ مکان دھس گئے، کہیں پہ زلزلے آ گئے، لیکن جہاں کے لوگ نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو ان جگہوں سے ایسی مصیبتیں بلائیں ہٹا لی جاتی ہیں۔ اور انسان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ جب بھی کہیں پر کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو وہ عام ہوتی ہے۔ وہاں کے زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ کوئی عذاب آتا ہے، اگر اس میں 2 3 8 10 نیک بھی ہیں تو وہ بھی اسی عذاب میں پس جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا حشر فرمائیں گے، سب کو اٹھائیں گے، تو ہر انسان کو اس کے اعمالوں کا ہی حساب ملے گا، اعمال کے مطابق ہی اس کے ساتھ
کام کیے جائیں گے اور پھر قیامت کے دن وہ ان کی فہرست میں نہیں ہوگا، الگ اٹھے گا۔ مگر دنیا میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں پہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو برائی کو حتی الامکان کوشش کریں روکنے کی، اچھائیوں کا حکم کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ بس مجھے اپنے آپ سے مطلب ہے، مجھے پوری دنیا سے کوئی مطلب نہیں، میرے آس پاس کیا ہو رہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہ کریں، جب بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اسے روکیں اور اچھائیوں کا حکم کریں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں پر عمل کرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔